بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے محاسبہ کیا ہے؟ ہم اکثر دوسروں کا برا رویہ سہنے کے بعد بھی اللہ کی عدالت میں مجرم بن سکتے ہیں۔ دوسروں کے غلط رویوں کو برداشت کرنے پر ملنے والے اجر کو اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ضیاع کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی غلط بیانی کی یا پھر ہمیں اذیت پہنچانے کی کوشش کی، پھر وقتی طور پر جوابی کارروائی کرنے کے بجائے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کسی ڈر کی وجہ سے یا اپنے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن ان تلخیوں کو بھلا نہیں سکتے۔ پھر اکثر اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس شخص کی ہر وہ برائی جو ہمارے علم میں ہوتی ہے، ہم ہر دوسرے انسان کے سامنے بیان کر کے پرسنل گرجز نکال رہے ہوتے ہیں۔ ظاہراً ہمیں اپنی اس حرکت پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص پر کوئی تہمت نہیں لگا رہے، البتہ اس میں موجودہ عیبوں سے پردہ اٹھا کر دوسروں کو اس کے شر سے بچا رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایک اہم بات بھول جاتے ہیں، ہم چند گھنٹوں کی سیٹسفیکشن کی خاطر کسی کی عیب تراشی کر کے غیبت جیسی مخلق بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ غیبت یعنی مردہ بائی کا گوشت کھانا۔ حیرت تو یہ ہے کہ انسانی عقل اس بات کو کیسے تسلیم کر سکتی ہے that a person gets ready to eat dead's flesh۔ اس بدفعلی کی وجہ سے نہ صرف ہم گزشتہ نیکیوں میں کمی کرتے بلکہ اپنی جاہلیت میں اضافہ کر کے اپنا معیار گرا دیتے ہیں۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ غیبت اللہ کے نزدیک شدید ناپسندیدہ عمل ہے، اور پھر اسی عیب تراشی کی وجہ سے ہم اذیت، برے سلوک برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ کی عدالت میں مجرم قرار دیے جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، ہمیں فزیکل یا وربل ابیوز کا نشانہ بنائے اور اسی وجہ سے ہماری زندگی متاثر بھی ہو رہی ہو، تو اس وقت ہمارا کیسا رد عمل ہونا چاہیے؟ چونکہ برائی برداشت کرنا اپنے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے، لیکن برائی کی مخالفت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس شخص کا کریکٹر اسیسینیشن کریں، ہم کردار کشی کریں۔ So, how to avenge? Is there a proper way out to handle these mischiefs? میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ ہو رہی زیادتی یا غلط بیانی کو سماج کے باشعور اشخاص کے ساتھ بیان کریں تاکہ ہمارے مسئلے کا ایک مناسب حل تلاش کیا جائے، تاکہ ہمارے سکون اور ترقی کو مخل ہونے سے بچا لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص عادتاً اپنی کم ظرفی کی وجہ سے ہماری حد تک عزت کر رہا ہے یا پھر ہمیں اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو، جس پر رد عمل دکھانے سے وقت ضیاع کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہو، تو بہتر ہے ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ اس شخص کو نظر انداز کر کے برداشت کرنے کے بجائے صبر کریں یا پھر معاف کر دیں۔ چونکہ برداشت ایک حد تک کیا جاتا ہے اور حد عبور ہونے کے بعد وہ شکایات جنم لیتی ہیں جو غیبت کو واجب سمجھنے کی دلائل پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اور جب بات اللہ کے سپرد کی جائے پھر نہ تو انصاف میں کوئی شک و شبہ رہتا اور نہ ہی عیب تراشی کی گنجائش، اور اگر معاف کر دیا جائے تو اس سے بہتر تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر ذرا سی حکمت عملی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے ہم اپنے قیمتی وقت اور استعداد کو برباد ہونے سے بچا کر اجر عظیم کے مستحق بن سکتے ہیں۔ شکریہ۔